تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اور 101 اینڈ 102 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 100 سورہ مائدہ سے کہو، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہو، not equal are the bad things and the good things. اچھی بری اور اچھی چیزیں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی یعنی کہ خبیث اور طیب. even though the abundance of the bad may please you. چاہے کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ بہت ساری برائی اگر پھیل جائے دنیا میں، ایول پھیل جائے، بہت سارا ہو، اور وہ بہت سارا ہونے کی وجہ سے اگر وہ تمہیں پلیز کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو پھر یعنی کہ مطلب چاہے وہ کتنا بھی سارا ہو، ہے تو برائی نا، تو برا ہی ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی زیادہ ایبنڈنس ہو، بے حساب انگنت. پتھر کنکر بھی تو انگنت ہے نا، لیکن اس کو تو کوئی نہیں پوچھے گا. جیسے ہیرا اگر ہے تو وہ ایک آدھی ہوئے گا کوئی، مگر زمین پہ پڑا ہوا تو نہیں ملے گا نا. سو ہیو تقوی آف اللہ، اسی لیے اللہ سے ڈرو، او مین آف انڈرسٹینڈنگ، ان آرڈر دیٹ یو مے بی سکسیسفل، کہ اے مطلب ہوش مندوں، عقل مندوں، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی سمجھو اس بات کو کہ اگر ایول اور بیڈ اگر مطلب بہت زیادہ اس کی زیادتی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے، اس کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے. آیت نمبر 101 او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، آسک ناٹ اباؤٹ تھنگس وچ اف میڈ پلین ٹو یو may cause you trouble. مت پوچھو اتنے سارے سوال چیز ہر شے کے بارے میں، اگر وہ باتیں تمہیں بتا دی گئی صاف طور پہ تو تم تکلیف میں آ جاؤ گے. But if you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہو اور تم اس کے تعلق سے جیسے کوئی بھی بات پوچھتے ہو، اور تب وہ تمہیں ضرور بتلا دی جائے گی. Allah has forgiven that, and Allah is oft forgiving, most forbearing. اللہ نے معاف کر دیا ہے جو بھی پہلے کا ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت ہی برداشت کرنے والا ہے. اپنے بندوں کی غلط حرکتوں کو بھی تو برداشت کر رہا ہوتا ہے نا. امیڈیٹ سزا دے دے تو پھر بندوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے نا. آیت نمبر 102 بیفور یو، تم سے پہلے، a community asked such questions، ایک قوم تھی جس نے اسی طرح کے سوال پوچھے. then on that account they became disbelievers، اور یہ ایسے سوالات پوچھنے کی وجہ سے وہ لوگ کافر ہو گئے، کیونکہ وہ بلیو نہیں کر سکے اس کے اوپر اور کافر ہو گئے. تو سوچ لو، فضول کے سوال پوچھنے سے بندہ کفر پہ آ جاتا ہے. اللہ سے ٹو ہز میسنجر، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے قل، کہو، سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک. Not equal are the bad things and the good things even though they may please you. O human، اے انسانوں، نہیں ہے برابر بری چیزیں اور اچھی چیزیں. چاہے تمہیں برائی کی کثرت جو ہے وہ بہت پلیز کرے، تم اس سے مطلب بڑے خوش ہو. جب برائی کو بہت انسان پھیلی ہوئی دیکھتا ہے، کثرت الخبیث، دا ابنڈنس آف بیڈ بہت دیکھو، تو اب تم اس سے بہت یعنی بڑے خوش ہو رہے ہو، پلیزڈ ہو رہے ہو. دس آیا مینس دا لٹل پرمیسیبل از بیٹر دین دا ابنڈنٹ ایول. تھوڑی سی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی وہ بہتر ہے بہت سارے بری چیزوں سے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ہیو تقوی آف اللہ، او مین آف انڈرسٹینڈنگ. اللہ سے ڈرو او ہوش مندو لوگو، who have sound minds، یہ وہ لوگ ہیں اولی الالباب جن کے دماغ
صحیح ہیں, درست ہے. Avoid and abandon the impermissible. جو بھی چیزیں جس کی اجازت نہیں دی گئی ہے, حرام ہے, prohibited ہے, وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہ کتنی بھی زیادہ ہو. And let the permissible be sufficient for you. permissible تھوڑی سی ہے, حلال تھوڑا سا ہے, اجازت دی گئی تھوڑے سے کی, لیکن وہ تھوڑے سے میں تم بہت مطمئن ہو, sufficient ہے تمہارے لیے, کافی ہے. اس کو یہ ایسے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر اولی الالباب کہا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اولی الالباب میں سے بنائے, آمین. لعلکم تفلحون, in order that you may be successful, تاکہ تم فلاح پاؤ, in this life and the hereafter, اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں فلاح ملے. unnecessary questioning is disapproved of. فضول کے سوال جو ہے اس کے لیے اس کو ناپسند کیا گیا ہے. بہت کرتے ہیں لوگ فضول کے سوال. اللہ said next, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. O you who believe, اے ایمان والو, ask not about things which if made plain to you may cause you trouble. مت اتنے سارے سوال کرو, اگر وہ جواب دے دیا گیا تمہیں تو تمہیں بڑی تکلیف ہوگی, مشکل میں آ جاؤ گے. This ayah refers to good conduct that Allah is teaching. یہ آیت میں اللہ جو ہے اپنے بندے کو اچھے اخلاق بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے. His believing servants, یعنی جو بھی مومن بندے ہیں اللہ ان کو اچھے اخلاق بتا رہا ہے. By forbidding them from asking about useless things. فضول کے سوال اور فضول کی چیزیں مت پوچھو, تاکہ ان سے منع کر رہا ہے اللہ. Since if they get the answers they sought, they might be troublesome for them and difficult on their ears. تو اگر وہ جو جواب تلاش کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہو, یا ان کے کانوں پہ بہت بھاری گزرے, تکلیف کے ساتھ نہ سن سکیں وہ. البخاری ریکارڈڈ that Anas bin Malik said, رضی اللہ عنہ, the messenger of Allah gave a speech. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ایک, unlike anything I heard before, اور وہ ایسا تھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا. In this speech he said, اس خطبے میں انہوں نے کہا, لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. If you but know what I know, اگر تم کاش کہ تم جانتے جو میں جانتا ہوں, you will laugh little and cry a lot. تم بہت تھوڑا ہنسو گے اور رو گے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جانو گے تو پھر تم ہنسو گے بہت کم اور رو گے زیادہ. The companions of Allah's messenger covered their faces and the sound of crying was coming out of their chest. رسول اللہ کے صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو چھپا لیا, یعنی کہ جیسے ہاتھوں سے چھپا لیتے ہیں یا ایسے کونی پہ ہاتھ پہ رکھ کے سر چہرہ چھپا لیتے ہیں, اور ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, سسکیاں. A man asked, who is my father? ایک بندہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے. اب سوچو کہ اگر وہ مطلب زنا کی اولاد ہے تو کم سے کم اللہ نے اگر اس کی اس چیز پہ پردہ ڈالا ہے تو وہ آ کے اس کو کھول رہا ہے نا, اور اگر وہ پوچھ رہا ہے تو سوچو اس کو کتنا بھاری پڑے گا اگر اس کو پتا چلے. The prophet said so and so, فلاں فلاں. This ayah was later revealed. لا تسألوا عن اشیاء, مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں, وہی جو آیت ہم نے ابھی پڑھے. مسلم, احمد, الترمذی and النسائی recorded this hadith, اور یہ حدیث ان چاروں نے ریکارڈ کیے. ابن جریر recorded that قتادہ said about Allah's statement, کہ اللہ کے اس آیت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. O you who believe, ask not about things which if made plain to you may cause you trouble.
کہ اے ایمان والو مت پوچھو فضول کے ایسے سوال کہ اگر وہ تم سے بتلائے گئے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ narrated that once ایک مرتبہ the people were questioning the messenger of Allah until they made him angry کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سوال کر رہے تھے لوگ ایک مرتبہ کہ وہ کرتے رہے سوال جب تک کہ وہ بالکل غصے میں نہیں آ گئے. اتنے سوال پوچھے جب تک کہ وہ پورے غصے میں نہیں آ گئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے. سو ہی ascended the member. اب وہ ممبر پہ چڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسألونی اليوم عن شيء الا بينته لكم. You will not ask me about anything today, but I will explain it to you. تم ابھی مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھو گے آج اور میں تمہیں وہ بیان کر دوں گا. So the companions of the messenger of Allah feared. تو صحابہ کرام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. That it was the commencement of a momentous event. ان لوگوں کو لگا ضرور اب کوئی بہت ہی مطلب جیسے کوئی اہم چیز ہونے والی ہے کہ کوئی مطلب کچھ ایسا ایونٹ ہونے والا ہے لگتا ہے. And I looked to my right and left and found only people who covered their faces crying. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنے سیدھی طرف دیکھا پھر میں نے اپنی الٹی طرف دیکھا اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سب نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا ہے اور وہ رو رہے ہیں. انس بن مالک جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا an argumentative man یعنی ایک بہت ہی حجت باز یعنی بولتے ہیں نا بہت ہی بحث کرنے والے لوگ argumentative یعنی ایسا ایک شخص who was said to be the son of someone other than his true father. تو وہ مطلب کسی اور کا بیٹا تھا جو اس کا ریئل فادر تھا اس کا نہیں. asked O Allah's messenger یا رسول اللہ who is my father. پوچھ رہا ہے میرا باپ کون ہے. The prophet said your father is Hudhafa. عمر stood up. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارا جو باپ ہے وہ حذافہ ہے، حذیفہ نہیں حذافہ ہے. عمر stood up. حضرت عمر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ when he saw anger on the prophet's face کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصہ آ گیا ہے. and said we accept Allah as our Lord. یعنی انہوں نے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں دیکھ کے کہا کہ رضیت باللہ ربًا اور پھر اسلام as our religion and Muhammad as our messenger و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. I seek refuge with Allah from the evil of the fitan. اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ فتنے یا ٹرائلز زندگی کے اور دین کے اندر کی آزمائشیں جو ہے وہ فتنے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم کھڑے ہو کے یہ ایک دم بولنے لگے. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارا فی الخیر والشر کالیوم قط صورت لی الجنۃ والنار حتی رأیتہما دون الحائط. I have never witnessed both goodness and evil like I have today. کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اچھا اور برا ایک ساتھ جیسا میں نے آج دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیراڈائز اینڈ فائر جنت اور جہنم were shown to me. مجھے اس کا مطلب مشاہدہ کروایا گیا. And I saw them before that wall. اور میں نے ان کو اس دیوار سے پہلے دیکھا، اس دیوار کے آگے دیکھا. This hadith was recorded in the two Sahihs from Sa'id. دونوں صحیح میں یہ حدیث درج ہے. Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, some people used to question the messenger of Allah to mock him.
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے سوال کرتے تھے تاکہ ان کی مذاق اڑائیں، اور یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. لوگ چاہے کوئی مطلب اسکالر ہوں، کوئی عالم ہو، تو ان کو ایسے بے تکے سے سوال پوچھیں گے جو کہ وہ سوال ان کو نہیں پوچھنا ہے اور نہ ہی اس کا جواب ان کو چاہیے، بلکہ وہ ایک طرح سے ٹھلی اڑا رہے ہوتے ہیں. One of them would ask, who is my father? کوئی بولے گا میرا باپ کون ہے. While another would ask, where is my camel? اور دوسرا بولے گا اچھا یا رسول اللہ میرا اونٹ کہاں ہے. When he lost his camel. تو جب اس کا اونٹ گم گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، معاذ اللہ. اللہ sent down this ayah about them. اللہ نے انہی کے تعلق سے اس آیت کو نازل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو مت پوچھو ایسی باتوں کو کہ جو تمہیں بتا دی گئی، سمجھا دی گئی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. امام احمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل recorded that Hazrat Ali رضی اللہ عنہ said, when this ayah was revealed، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، واللہ وللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، and Hajj to the house is a duty that mankind owes to Allah, those who can bear the journey. اور حج اللہ کے گھر کا وہ تمام یعنی جو بھی انسان ہے ان سب کے اوپر فرض ہے، اللہ کی طرف جو تمہیں کرنا ہے، جس میں بھی استطاعت ہو اس راستے کی، اس سفر کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 97. دے آسکڈ، لوگوں نے پوچھا، او اللہ میسنجر، یا رسول اللہ، از اٹ ریکوائرڈ ایوری ایئر؟ اب دیکھو یہ پھر سے ایک اور سوال کہ کیا ہر سال کرنا ہے؟ ہی ڈڈ ناٹ آنسر دیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا. اینڈ دے آسکڈ اگین، پھر سے پوچھا، از اٹ ایوری ایئر؟ کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ ہی اسٹل ڈڈ ناٹ آنسر دیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی. سو دے آسکڈ، از اٹ ایوری ایئر؟ تیسری بار پوچھا، کیا ہر سال؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا ولو قلت نعم لا وجبت ولو وجبت لما استطعتم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، نہیں. And had I said yes? No. And had I said yes? اگر میں نے ہاں بول دیا ہوتا، it would have become obligated. تم پہ فرض ہو جاتا. And had it become obligated، اور اگر وہ تم پہ فرض ہو جاتا، you would not be able to bear it. تم اس کو نہیں سہ سکتے تھے. پھر ہر سال حج کرنا، پھر تم کیسے سہو گے؟ اللہ sent down کہ پھر سے اللہ نے وہی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ مت ایسے سوال پوچھو مومنو کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دیے گئے صاف طور پہ تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی. الترمذی and ابن ماجہ also recorded this حدیث، اور یہ حدیث جو ہے یہ الترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے. The apparent wording of this ayah indicates that we are forbidden to ask about things that if one has knowledge of, he would be sorry he had asked. تو یہاں پر جو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے، اشارہ اس کا اس طرف ہے کہ مت ایسے سوال کرو، منع کیا جا رہا ہے. اگر اس کا علم تمہیں ہو جائے تو تم بہت دکھی ہو جاؤ گے. Consequently, it is better to avoid such questions. تو تمہیں ایسے سوال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. But if you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. اگر قرآن جب نازل ہو رہا ہو اور تب تم اس کے تعلق سے یعنی جیسے کوئی سوال پوچھتے ہو تو وہ تمہیں صاف طور پہ بتایا جائے گا. Means if you ask about things that you are prohibited، یعنی اس میں جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے لیے منع کیا گیا from asking about, then when the revelation about them comes to the messenger, they will be made plain to you, plain for you. تو یعنی اگر تمہیں معلوم ہے کہ ابھی یہ کہا گیا کہ ابھی قرآن میں آیا کہ یہ چیز منع ہے، اس چیز کا حکم کیا گیا، اس چیز کی منائی کی گئی، تو جب تم یہ پوچھو گے
تو پھر تمہیں بتا دیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, verily that is easy for Allah, کیونکہ اللہ کے لیے وہ بہت آسان ہے. اور یہ ہے سورہ التغابن 64 نمبر کی سورہ آیت نمبر 7. اللہ said next, عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, Allah has forgiven that, اللہ نے معاف کر دیا ہے, it is forgiven. What you did before this, تم نے جو بھی اس سے پہلے کیا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, and Allah is oft forgiving, most forbearing. اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت ہی برداشت کرنے والا, tolerate. Do not ask about things that do not have a ruling yet, for because of your questions a difficult ruling may be ordained. مت پوچھو ایسے سوال جس کا ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے. تمہارے سوالوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا ہی سخت اس کے لیے کوئی حکم آ جائے. حدیث states, اور یہ حدیث ہے, اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. The worst criminal among the Muslims, مسلمز کے اندر بدترین مجرم لوگ وہ ہیں, is he who asks if a matter is unlawful or not. یعنی جب وہ یہ پوچھتا ہے یہ حرام ہے کیا, یہ حرام ہے کہ نہیں, and it becomes unlawful because of his asking about it. کیونکہ اس نے پوچھا نا اس کے بارے میں کہ یہ حلال ہے کہ حرام, اس کی وجہ سے وہ حرام کر دیا گیا. It is recorded in the Sahih that the Messenger of Allah, کہ صحیح میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ یعنی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها. یہ حدیث ہے کہ اللہ دا موسٹ آنرڈ, کہ اللہ تعالی جو ہے has ordained some obligations, اللہ نے کچھ فرض جو ہیں وہ بنائے ہیں, فرائض. so do not ignore them, ان کو مطلب اگنور مت کرو, یعنی کہ اس کو مطلب تم اس سے غفلت مت کرو. has set some limits, اللہ نے کچھ حدیں بنائی ہیں. so do not trespass them, ان حدوں کو توڑو مت. has prohibited some things, کچھ چیزوں کے لیے منائی کی ہے. so do not commit them, تو اس کو کرو مت. and has left some things without rulings, اور اللہ نے کچھ چیزوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی حکم نہیں کیا. out of mercy for you, وہ تمہارے لیے اس میں رحم ہے. not that he forgot them, وہ بھول نہیں گیا ان چیزوں کو. اللہ کیسے بھولے گا. so do not ask about them, ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو. اللہ said next, قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. Before you, تم سے پہلے a community asked such questions, then on that account they became disbelievers. تم سے پہلے جو قومیں تھی وہ ایسے ہی سوال پوچھتی تھی, اور ان سوالوں کی پوچھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. Meaning some people before your time asked such questions and they were given answers. کہ تم سے پہلے کے وقت کے جو لوگ تھے وہ ایسے ہی سوال کرتے تھے, ان کو جواب دیا جاتا تھا. They did not believe the answers, اور وہ ان جوابوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے, اس پہ یقین نہیں کرتے تھے. So they became disbelievers. تو جب انہوں نے مانا نہیں اس جوابوں کو تو وہ کافر ہو گئے. Because of that, کیونکہ انہوں نے مانا نہیں. This occurred because these rulings were made plain to them. یہ اس لیے ہوا کہ جو بھی چیزیں تھی اس کو پھر اب اس کا حکم جو صحیح طور پہ مطلب ان کو برابر سے بتا دیا گیا. Yet they did not benefit at all from that. انہوں نے اس سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا. For they asked about these things not to gain guidance. انہوں نے اس لیے پوچھا تھا یہ سارے سوال, ان کو اس سے ہدایت نہیں چاہیے تھی, but only to mock and defy. صرف اس لیے کہ ان کو مذاق اڑانی تھی
اور خلاف یعنی جیسے مطلب نہیں ماننا، اگینسٹ جانا، تو وہ کرنے کے لیے وہ سوال پوچھ رہے تھے، اسی لیے وہ کافر قرار دیے گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔